اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ درس شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اور اہم بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی تعلیمی میدان میں جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دروس پیچیدہ اور مشکل ہوتے جاتے ہیں۔ ابتدا میں سہل اور آسان چیزیں پڑھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہیں، تعلیم آسان سے شروع ہوتی ہے اور آگے مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہے نا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس سے پہلے پہلی فارسی پڑھا تھا، تو پہلی فارسی دوسری فارسی کے مقابلے میں آسان تھی، ٹھیک، تو آسان چیز میں محنت کم کرنی پڑتی ہے، مشکل چیز میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو اب آپ پہلی کتاب سے نکل کر کے دوسری کتاب میں آ گئے ہیں، تو اب دوسری کتاب میں آپ کو محنت 2 برابر کرنی پڑے گی۔ جتنی محنت آپ نے پہلی کتاب میں کی تھی اس سے 2 برابر محنت آپ کو دوسری کتاب میں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ دوسری کتاب پہلی کتاب سے زیادہ مشکل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں سے تقاضا یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ درس کو مشکل مت سمجھیے گا، درس کو پہلے تو آسان سمجھیے گا، ایک دوسرے آسان سمجھنے کے بعد محنت کرنا مت چھوڑیے گا کہ چلو آسان ہے تو مثلا کہ ہم محنت نہ کریں، نہ، یہ جو قاعدہ، یہ جو رول ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھا جائے ویسے ویسے اپنی محنتیں بھی بڑھائی جائیں، ٹھیک ہے، کوششیں بھی زیادہ کی جائیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر درس آسان بھی ہو، سہل بھی ہو، آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے تو آپ اس کو آسان سمجھ کے محنت کرنے سے پیچھے مت رہ جائیے گا کہ بھائی اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ وسیم جیسے خوش فہمی میں پورے جو ہے پہلی کتاب ایسے ہی گزار دیا، پانی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ تو مجھے آتا ہے، وہ امتحان میں سب کچھ سمجھ میں آ گیا کتنا آیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ کر کے کہ یہ تو بہت سہل بات ہے، یہ تو بڑی آسان ہے، یہ تو مجھے آتا ہے، اس کو محنت کرنے کی ضرورت، ایسی بات نہیں۔ ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف جو پڑھایا جائے، اس کا جو معنی مطلب بتایا جائے، آپ اس کو ذہن نشین کیجئے، یاد کیجئے، ٹھیک۔ جملہ بنانے کا طریقہ بتایا جائے گا، جملہ بنائیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حوصلہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ پہلے سے زیادہ اگر آپ محنت کریں گے تو جو مشکل ہے دوسری کتاب کی وہ بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی، سہل اور آسان ہو جائے گی، ہے نا۔ جب دوسری کتاب پہلے سے مشکل ہے تو ہم بھی مشکل سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی اپنی کوششیں بڑھا دیں گے، 2 برابر کر دیں گے، 2 برابر انرجی لے کر کے، طاقت لے کر کے اور سمجھنے کی کوشش لے کر کے جب کلاس میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ تو بس صرف تقاضا یہی ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ توجہ دیں گے، پہلے سے زیادہ محنت کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلے درس اول، پہلا سبق، درس یعنی سبق، اول یعنی درس اول، پہلا سبق۔ درین درس می آموزین، یہ ہیڈنگ ہے، جب کوئی نیا درس شروع ہوگا، ٹھیک ہے، تو پہلے درس کی عدد بتائی جائے گی، کون سا سبق ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، اس کے بعد یہ ہیڈنگ آئے گی، درین درس می آموزین، جو پورا سبق ہے آپ کا، اس پورے سبق کا خلاصہ پہلے بتایا جاتا ہے۔ ایک صفحے کے اندر پورے سبق میں، پورے درس میں کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں اس کا خلاصہ بتا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک پیج پہ ابھی آپ کو پہلے بتا دیں گے کہ یہ چیزیں بعد میں آئیں گی۔ در ان درس، اس سبق میں، در ان
درس، اس سبق میں می آموزیم ہم سیکھیں گے. اب جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں آپ، اس سبق میں آپ کیا سیکھیں گے، آپ کو کیا بتایا جائے گا، وہ یہ ہے 3-4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے واجہہ. واجہہ یہ جمع ہے واجے کی. کس کی جمع ہے؟ واجے. واجے یہ اس کا واحد ہے اور جمع آتا ہے اس کا واجے. ہاں واجے یعنی کلمہ. کیا ہے؟ کلمات. واجہ کا کیا مطلب ہوگا؟ کلمات. ٹھیک. واجہ یعنی کلمہ، واجہ یعنی کلمہ. اور آسان واجہ یعنی الفاظ، واجہ یعنی لفظ، واجہ یعنی لفظ، واجہ یعنی الفاظ. یہ کچھ نئے کلمات ہیں، نئے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ان کا معنی اور مطلب بتایا جائے گا، پھر نیچے آئے گا نقطہ. دوسرا چیپٹر جب آئے گا اسی سبق میں تو وہ آئے گا نقطہ. کیا ہے؟ نقطہ. یہ بھی جمع ہے، یہ ہاتھ کے ذریعے سے. نقطہ یعنی قابل توجہ بات. کیا ہے؟ اہم بات، ضروری بات، جس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسے کہا جاتا ہے نقطہ. ایک نقطہ ہوتا ہے بڑے قاف سے، یہ والا، یہ اس کو کہا جاتا ہے. لیکن یہ نقطہ اہم بات. کیا ہے؟ اہم بات، خاص بات، قابل توجہ بات. ٹھیک ہے. جس بات میں دم ہو، جس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نقطہ. دیکھا ہے مجلس پڑھتے جا کے کوئی بڑی بات کرتے تھے کہ کیا نقطہ مارا ہے، تو وہی نقطہ. ہاں سمجھ میں آئی؟ ہاں یہ نقطہ پھر آئے گا. نقطہ میں کچھ اہم باتیں آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد ایک متن آئے گی. تیسری چیز کیا آئے گا؟ متن. تو یہ پورے درس میں 3 چیزیں بتائی جائیں گی. سب سے پہلا آپ کو واجہہ. واجہہ یعنی کلمات. کچھ کلمات آئیں گے، ان کلمات کے معنی آپ کو یاد کرنے ہوں گے. ٹھیک. پھر دوسرا چیپٹر آئے گا نقطہ. کیا آئے گا؟ نقطہ. نقطہ میں کچھ اہم باتیں بتائی جائیں گی، کچھ ضروری باتیں بتائی جائیں گی جن کو یاد کرنا ہوگا. ٹھیک. چیپٹر کے آخر میں تیسرا آئے گا کیا؟ متن. متن. متن یعنی ایک تحریر آئے گی. ٹھیک. کچھ 10 20 25 40 سطروں کی کا ایک موضوع، کسی ٹاپک پہ. ٹاپک وہی رہے گا جو اوپر کلمات ہیں نا، انہی کلمات کو جوڑ کر کے کیا ہے؟ ایک تحریر آئے گی. کیا آئے گی؟ ایک تحریر. تحریر یعنی کیا؟ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا، اسی کو کہا جاتا ہے متن. ٹھیک. یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بائیں والے سب دائنے پہ، یہ جو پورا لکھا ہوا ہے نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متن. متن اس عبارت کو کہا جاتا ہے کہ جو لکھی گئی ہوتی ہے. عبارت. متن یعنی عبارت. متن یعنی عبارت، لکھی ہوئی چیز. متن یعنی لکھی ہوئی چیز. تو سبق کے ابتدا میں جو واجہہ ہیں، جو کلمات ہیں، انہی کلمات کو جوڑ کر کے جملے بنائے گئے ہوں گے، وہی متن ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں تو پھر سب سے پہلے دیکھتے ہیں واجہہ. واجہہ میں سب سے پہلی چیز ہے نوشت افزار. کیا ہے؟ نوشت افزار. نوشت افزار. نوشت افزار لکھنے کے سامان. نوشت افزار یعنی لکھنے کے سامان. لکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو.
لکھنے کے لیے کچھ بھی لکھنا ہو اگر آپ کو، تو لکھنے میں استعمال ہونے والی بہت ساری چیزیں ہیں. اب وہ کیا کیا ہیں، ہم اپنی زبان میں جیسے کہتے ہیں قلم کی ضرورت ہے، پینسل کی ضرورت ہے، شارپنر کی ضرورت ہے، ربڑ کی ضرورت ہوتی ہے، دوات کی ضرورت ہوتی ہے، دبتی کی ضرورت ہوتی ہے، دبانے والا گیرا جو ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی ٹیپ کی ضرورت ہوتی ہے نا، لفافہ ہے، نہ جانے کیا کیا سینکڑوں قسم کی چیزیں لکھنے میں کام آتی ہیں اور لکھنے میں استعمال کی جاتی ہیں. فارسی میں ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ تو نوشت افزار یعنی لکھنے کا سامان. نوشت افزار یعنی لکھنے کا سامان یا وہ چیزیں جو لکھنے میں کام آتی ہے، جو لکھنے کا وسیلہ ہے، جو لکھنے کا ذریعہ ہے. نوشت یعنی لکھنا. افزار کہا جاتا ہے سامان کو، وسائل کو، اسباب کو. افزار کا کیا کہا جاتا ہے؟ وسائل، اسباب، ذریعہ جس سے کام لیا جائے. نوشت افزار یعنی جس سے لکھنے میں کام لیا جائے، جس کو لکھنے میں استعمال کیا جائے، جس کے ذریعے سے لکھا جائے. ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ اب سب سے پہلی چیز ہے خودکار. کیا ہے؟ خودکار. خودکار. خودکار یعنی پینسل. خودکار یعنی پینسل. اب یہ یاد کرنا ہے آپ کو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فارسی میں پینسل کو کیا کہتے ہیں؟ خودکار. ٹھیک، پہلا. دوسرا خود نویس. کیا ہے؟ خود نویس یعنی قلم. قلم. خود نویس یعنی یہ ڈاٹ پین جو آتا ہے، فاؤنٹین پین، ڈاٹ پین. پینسل اور پین میں فرق ہے نا، پینسل الگ ہوتی ہے اور قلم الگ ہوتا ہے. یہ خودکار یعنی پینسل، خود نویس یعنی قلم. ٹھیک. اس کے بعد آ جائے غلط گیر. کیا ہے؟ غلط گیر. غلط گیر. وائٹنر. وائٹنر جس سے غلط کو مٹایا جائے. غلط گیر. ٹھیک. غلطی جس سے صحیح کی جائے، غلطی کو جس سے مٹایا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غلط گیر. وائٹنر. کیا ہے؟ وائٹنر. وائٹ کلر کا، سفید کلر کا ایک لکوڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. پینسل سے لکھا ہے تو وہ تو ربڑ سے مٹ جائے گا، لیکن اگر قلم سے آپ نے لکھا ہے تو وہ تھوڑی مٹے گا. رگڑتے نہیں، یہ کاغذ پھٹ جائے گا لیکن وہ مٹنے والا نہیں. تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ وائٹنر لگا دیا جاتا ہے. سفید کلر کا آتا ہے لکوڈ، اس کو اوپر لگا دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو صحیح لکھنا ہوتا ہے اس کو صحیح لکھ دیتے ہیں. تو غلط گیر یعنی وائٹنر. وائٹنر. ٹھیک، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد چلیے دفتر. دفتر. دفتر یعنی کاپی جس میں آپ لکھتے. دفتر یعنی کاپی. اچھا ایک چیز اور بتا دوں یہاں پر، یہ جو لفظ ہے نا دفتر، یہ کاپی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دفتر فارسی میں آفس کو بھی کہتے ہیں. اس کو آفس. کسی ادارے کا، کسی کمپنی، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جو آفس ہوتی ہے جس میں ہیڈ آدمی بیٹھتا ہے، رئیس بیٹھتا ہے، مدیر بیٹھتا ہے، پرنسپل بیٹھتا ہے، وہ ذمہ دار. اسی لیے جو مراجع کرام کی جو آفس ہے ان کو کہا جاتا ہے دفتر. دفتر آیت اللہ سیستانی.
یعنی بیت اللہ سیستانی کے ہیڈ آفس یا آفس. دفتر مکارم شیرازی، دفتر مدیر یعنی پرنسپل کی آفس. تو دفتر آفس کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی آپ رہنے دیں. یہاں پر دفتر سے مراد کیا ہے؟ کاپی. وہ صرف جانکاری کے لیے آپ کو بتایا تھا. پہلے آپ کو یاد کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے. دفتر یعنی کاپی. کاپی. اس کے بعد ہے مقوہ. مقوہ اگر آپ لوگوں کو نہ سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے، تو پیچھے اس کے پکچر بنی ہوئی ہے، تصویر بنی ہوئی ہے، دکھ رہی ہے آپ کو مولانا کتاب دکھ رہا ہے نا آپ کو؟ تو اگر بولنے میں نہ سمجھ میں آئے تو اس میں دیکھ کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک، میں اسے لکھوا دیا ہوں. مقوہ. مقوہ کس کو کہتے ہیں؟ مقوہ یعنی دفتی جلد. سمجھ رہے ہیں؟ یا مقوہ کہتے ہیں اس کو جس کے اوپر تصویر وغیرہ بنائی جاتی ہے نا، جو پینٹنگ کے لیے جو پیپر آتا ہے، پینٹنگ پیپر کیا کہتے ہیں مولانا؟ پینٹنگ پیپر، یا کچھ اور بولا جاتا ہے؟ کلر پیپر. سمجھ رہے ہیں؟ کلر پیپر، پینٹنگ پیپر، جو تھوڑا سا موٹا سا آتا ہے نا کاغذ، کلر الگ الگ رنگ کا، وائٹ، بلیک، نیلا، پیلا، ہر رنگ کا آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقوہ. جو تصویر بنائی جاتی ہے، کسی چیز کی پینٹنگ کی جاتی ہے تو اسی کاغذ پہ، مقوہ پہ. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو اس کے کیا کہیں گے؟ مقوہ کو کیا کہیں گے؟ اجرت. جلد بھی ہے، یہ بھی آ جائے. جلد کاغذ یہ بھی موٹا ہوتا ہے. موٹا کاغذ کیا کہتے ہیں؟ مقوہ یعنی موٹا کاغذ. موٹا کاغذ. موٹا کاغذ اب اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آ جائے تابلو. تابلو. تابلو یعنی بلیک بورڈ، جس پہ لکھ رہا ہوں میں، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تابلو. فارسی میں تابلو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تابلو. تابلو. تابلو یعنی بلیک بورڈ جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے یہ. ٹھیک، لکھ دیتا ہوں بلیک بورڈ. یہ انگلش ہے، بلیک بورڈ. ٹھیک. اس کے بعد آیا ہے ماجیک. ماجیک یعنی مارکر. مارکر موٹا پین آتا ہے جس سے وائٹ اور شیشے والے بلیک بورڈ پہ لکھا جاتا ہے، یا کارٹون وغیرہ پہ استعمال ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا؟ مارکر ایک آتا ہے، موٹا سا پین ہوتا ہے، کلر ہوتا ہے، اس کے اندر رنگ ہوتا ہے، الگ الگ کلر کا ملتا ہے. کالا بھی ملے گا آپ کو، نیلا بھی ملے گا، لال بھی ملے گا. ٹھیک ہے. یہ ماجک یعنی مارکر. اس کے بعد پاکن. کیا ہے؟ پاکن. پاکن یعنی ربڑ. پاکن یعنی ربڑ، جس سے پینسل سے لکھا ہوا مٹایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاکن. پاکن یعنی ربڑ. ربڑ سے مراد ہر ربڑ نہیں، مٹانے والا ربڑ. نہیں تو ربڑ کئی طریقے کے آتے ہیں. بلیٹ پہ لگانے والا بھی ربڑ آتا ہے، اور ابھی یہ والا جو آتا ہے چھوٹا والا، جس سے کچھ دبایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ ابھی پیسہ دبایا میں نے ربڑ سے، یہ والا، یہ بھی ربڑ. تو یہ ربڑ نہیں. ہاں، پاکن یعنی وہ مٹانے والا. ہاں،
مٹانے والا. ٹھیک. اس کے بعد مداد تراش. کیا ہے؟ مداد. مداد کہتے ہیں پینسل کو. ابھی ایک غلطی ہوئی ہے شروع میں، ابھی میں اس کو سدھارتا ہوں. مداد تراش. مداد تراش. مداد پینسل کو کہتے ہیں. میں نے مدد کا خودکار کو کہا تھا، لیکن وہ اصل میں کیا ہے کہ وہ قلم دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک فاؤنٹین پین، ایک ڈاٹ پین، ہے نا جی. قلم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ڈاٹ پین ہوتا ہے، ایک فاؤنٹین پین ہوتا ہے. ڈاٹ پین جس میں ریفل لگتی ہے، اور فاؤنٹین پین جس میں سیاہی اور روشنائی ڈالی جاتی ہے، نب لگتی ہے جس میں. سمجھ رہے؟ تو یہ جو خودکار ہے، یہ خودکار یعنی ڈاٹ پین. خودکار یعنی ڈاٹ پین جس میں ریفل لگی ہوئی ہے. اور خودنویس یعنی فاؤنٹین پین، قلم. یعنی یہ دو الگ الگ طریقے کے قلم ہے، اس لیے ان لوگوں کا نام بھی الگ الگ ہے. خودکار یعنی ڈاٹ پین. اس کو صحیح کر لو بیٹا، پینسل ہٹا لو وہاں سے. ٹھیک. خودکار یعنی ڈاٹ پین، خودنویس یعنی فاؤنٹین پین. چلے ابھی آ گیا مداد تراش. مداد یعنی پینسل، تراش یعنی جس سے پینسل بنائی جاتی ہے. شارپنر. کیا بولتے ہیں اس کو؟ شارپنر. شارپنر. جس سے پینسل چھیلی جاتی ہے، جس سے پینسل بنائی جاتی ہے، پلاسٹک کا آتا ہے. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد مداد رنگی. کیا ہے؟ مداد. مداد ہو گیا پینسل. رنگی یعنی رنگین، کلر. مداد رنگی یعنی کلر پینسل. کلر پینسل. پینسل کئی طریقے کی آتی ہے، جیسے مارکر، ماجک الگ الگ کلر کا آتا ہے، ویسے ہی پینسل بھی الگ الگ کلر کی آتی ہے. تو جو کلر ہو اس کو کہتے ہیں مداد رنگی. کیا کہتے ہیں؟ مداد رنگی یعنی کلر پینسل. کلر پینسل. کلر پینسل. ٹھیک. اس کے بعد جامدادی. کیا ہے؟ جامدادی. پینسل باکس. جس باکس کے اندر پلاسٹک کا، لوکھن کا، الگ الگ چیزوں کا آتا ہے باکس، جس کے اندر لڑکے یہ لکھنے والی تمام چیزیں رکھتے ہیں. قلم، پینسل، شارپنر، ربڑ. ٹھیک ہے. یہ جامدادی یعنی کیا ہے؟ پینسل باکس. پینسل باکس. پینسل کا ڈبہ. چلے. خط کش. خط کش اسکیل، جس کو رکھ کر کے لائن سیدھی کھینچی جاتی ہے. لائن کھینچنے کے لیے پہلے ہم لوگ پڑھتے تھے تو لکڑی کا ملتا تھا، لکڑی کا زیادہ استعمال ہوتا تھا، لیکن اب لکڑی والا ختم ہو گیا ہے. اب یا اسٹیل کا استعمال کرتے ہیں یا پھر پلاسٹک والا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ خط کش. کیا بولتے تھے آپ لوگ؟ پینسل بولتے تھے. انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ اسکیل. کیا بولتے ہیں؟ اسکیل. اردو میں انچل بولتے ہیں، ہم اردو بولتے تھے انچل. ٹھیک. اس کے بعد زیر دستی. کیا ہے؟
زیر یعنی نیچے، دستی یعنی ہاتھ کے نیچے جو رکھا جاتا ہے، زیر دستی یعنی پٹھا. امتحان دیتے ہو تو دیا جاتا ہے کہ لو اس کے پیپر رکھ کے لکھنا. ہاں ایگزام پیڈ یا پیڈ، خالی پیڈ ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پیڈ، جس پر کاغذ کو کاپی کو رکھ کر کے لکھا جاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ زیر دستی، پیڈ. ٹھیک، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جناب. اس کے بعد ہے گیرے. گیرے، گیرے یعنی پکڑ، چمٹی جس سے دبایا جاتا ہے. ٹھیک، یہ بھی الگ الگ طریقے کا آتا ہے، چھوٹا، بڑا، پلاسٹک کا، لوہے کا. کپڑا دھل کے ڈالتے ہیں رسی کے اوپر تو دباتے ہیں کہ ہوا سے نہ گرنے پائے، اس کو بھی کہیں گے گیرے. ٹھیک، اور پیپر وغیرہ دبانے کے لیے جو چمٹی آتی ہے اس کو بھی کہیں گے گیرے. کچھ عورتیں اسکارف لگاتی ہیں تو اسکارف کو دباتی ہیں، الگ الگ طریقے کا آتا ہے، چھوٹا بڑا، اس کو بھی کہیں گے گیرے. فارسی میں جو چیز پکڑنے کے لیے ہو، کسی چیز کو دبانے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے گیرے. لیکن آپ لکھیے گیرے یعنی چمٹی، پکڑ، ہے نا. اس کے بعد ہے پوشے. پوشے یعنی فائل، پوشے یعنی فائل جس کے اندر بہت سارے پیپر رکھے جاتے ہیں. جیسے آپ سب کی مدرسے میں فائل ہے، ٹھیک ہے، ہاں، آپ سب کے کاغذات ہیں، کاغذات جس فائل کے اندر رکھا گیا اس کو کہا جاتا ہے پوشے. اس کے بعد ہے چسب. چسب، چسب یعنی چپکانے والی چیز، گوند جس کو کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بھی الگ الگ طریقے کا آتا ہے، لکوڈ بھی آتا ہے اور پلاسٹکی بھی آتا ہے، فرق نہیں پڑتا. جو بھی چیز چپکانے والی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فارسی میں چسب. کیا بولتے ہیں؟ چسب. چسب یعنی گوند، ٹیپ. ہاں. اس کے بعد ہے مینگنے، اسٹیپلر. ٹھیک ہے، وہ جو پن مارا جاتا ہے، دو الگ الگ کاغذ کو آپس میں جوڑنا، کیا کرتے ہیں؟ اسٹیپلر کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مینگنے. اس کے بعد ہے پرکار. ہاں، جس سے کیا ہے دائرے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں، ہم لوگ بھی پرکار ہی بولتے ہیں، پرکار بولتے ہیں، پرکار ہم لوگ بولتے ہیں. ہاں. اس کے بعد ہے پاکٹ نامے. پاکٹ نامے، پاکٹ نامے یعنی لفافہ. پاکٹ نامے یعنی لفافہ جس میں خط رکھا جائے، کوئی کاغذ رکھا جائے. تقویم، تقویم یعنی کیلنڈر. تقویم یعنی کیلنڈر. اس کے بعد ہے چراغ مطالعہ، اسٹڈی بلب، ٹیبل بلب. ٹھیک ہے، وہ ٹیبل پر رکھ کر کے جو چھوٹا والا بلب جلایا جاتا ہے مطالعہ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جس چراغ کا استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چراغ مطالعہ. ہاں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ چراغ مطالعہ. تو ٹھیک ہے، یہ کچھ کلمات تھے، کچھ الفاظ تھے، کچھ واجہات تھے جن کے معنی ہم نے بتا دیے ہیں، اور کچھ رہ جاتے ہیں. وقت تمام ہو گیا ہے، چونکہ آج پہلا دن تھا تھوڑا تاخیر سے بھی، اور یہ ماؤس کی خرابی کی وجہ سے، تھوڑا تذکرات کی وجہ سے وقت زیادہ ہو گیا. آگا یہ پرکار کی مطلب کیا؟ پرکار وہ دائرہ بنانے کے لیے، سرکل بنانے کے لیے لوہے کا نہیں آتا؟ جی جی. کمپس. ہاں، کمپس. جی جی، اسی کو کہتے ہیں. چلو پھر ختم ہی کر لیتے ہیں. پاک می کند، اصل میں یہ کیا ہے کہ ابھی تک جو تھے یہ سارے الفاظ اسم تھے. ٹھیک ہے، اب جو آ رہے پاک می کند یہ فعل ہے، تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ پاک می کند کون سا فعل ہے، اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے بنا ہے، کیا معنی دیتا ہے، اس کے اور باقی صیغے کس طریقے سے آئیں گے. ٹھیک ہے،
وہ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو توضیح دی جائے گی. ابھی فی الحال آج اتنا ہی رہنے دیں. یہ جو نئے الفاظ آپ لوگوں نے پڑھے ہیں ان الفاظ کے معنی یاد کر کے انشاءاللہ کل آئیے.